بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، سلطان محمود نے خود سے عہد کیا تھا کہ سلطنت کی مہمات سے فارغ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا۔ اب اس عہد کو پورا کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور طے کیا کہ تقریباً ہر سال ایک خاص موسم میں ہندوستان پر حملہ آور ہو کر غیر مسلموں سے مارکہ آرائی کرے گا۔ چنانچہ شوال 391 ہجری میں غزنی سے 10,000 سواروں کے ساتھ پشاور آیا۔ جے پال بھی 12,000 سواروں اور 30,000 پیادوں 300 ہاتھیوں کا لشکر لے کر محمود کے مقابلے میں آیا۔ 8 محرم دوشنبہ کے دن 392 ہجری میں دونوں فریق ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے اور ہر گروہ نے پوری مردانگی دکھائی۔ اس لڑائی میں سلطان محمود کو فتح نصیب ہوئی اور اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے لقب سے مشہور ہوا۔ جے پال 15 آدمیوں کے ساتھ، جو سب اس کے بیٹے اور عزیز تھے، گرفتار ہوا۔ ہندی فوج کے 5,000 سپاہی اس لڑائی میں قتل ہوئے اور باقی بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ اس فتح میں بہت سا مال غنیمت محمود کے ہاتھ آیا۔ دوسری چیزوں کے ساتھ 16 جڑاؤ مالائیں تھیں جو قیدیوں کے گلے سے اتار کر محمود کی خدمت میں پیش کی گئیں، جن میں سے ہر ایک کی قیمت 1,80,000 دینار بتائی جاتی تھی۔ سلطان محمود پشاور سے بٹھنڈا کے قلعے کی طرف گیا اور اسے بھی فتح کر کے اپنی اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ جب موسم بہار قریب آیا تو محمود نے راجہ جے پال اور دوسرے قیدیوں کو اپنا باج گزار بنا کر رہا کیا اور بہت سے سرکش افغان سرداروں کو موت کے گھاٹ اتارا اور بعضوں کا اپنے غلام بنا کر غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ ہندو عقیدہ ہے کہ جو ہندو راجہ 2 بار مسلمان سے شکست کھائے یا ان کی قید میں گرفتار ہو، وہ قانون قدرت کے مطابق سلطنت کے قابل نہیں رہتا اور اس کے اس گناہ کو سوائے آگ کے اور کوئی دوسری چیز پاک نہیں کر سکتی۔ اس قاعدے کے موافق چونکہ جے پال 2 مرتبہ محمود کے مقابلے میں شکست کھا چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے آنند پال کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور خود جلتی آگ میں کود کر اپنا خاتمہ کیا۔